السلام علیکم۔ امیر حمزہ کی کار احاطے سے باہر نکل رہی تھی۔ جب وہ ایک طرف مڑ کر جانے لگی تو چنگیزی بھی کار آگے بڑھاتے ہوئے اس کے تعاقب میں جانے لگا۔ میں پیدل چلتا ہوا اس بنگلے کے قریب پہنچا تو ایک مسلح گارڈ آہنی گیٹ کو لاک کر رہا تھا۔ میں دبے قدموں گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کیبن کے پیچھے آیا۔ وہ گیٹ کو لاک کرنے کے بعد کیبن میں آنے لگا تو میں نے اچانک کیبن کے پیچھے سے نکل کر ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ جب میں گرم لوہے پر ضرب لگاتا تھا تو دادا جان کہا کرتے تھے، میرے ہاتھ ہتھوڑا ہیں۔ اب میری عملی زندگی میں یہ ثابت ہو رہا تھا۔ ایک ہی گھونسے سے وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ ایسے پھٹ گئے تھے جیسے آہنی سلاخ سے ضرب لگائی گئی ہو۔ شاید اس کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ منہ سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے گردن دبوچ کر پوچھا، اندر کتنے گارڈز اور ملازم ہیں؟ وہ تکلیف کے باعث بول نہیں پا رہا تھا، مگر اپنی گردن بھی چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ ایک وہ ہے، دوسرا اندر ہے۔ میں نے سپرے کین نکال کر اپنی سانس روک کر ایک ذرا سی دوا سپرے کی۔ وہ چند سیکنڈ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ صبح سے پہلے بیدار ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کیبن کے بیڈ پر لٹا کر کمبل ڈال دیا، پھر اس کی جیب سے چابیاں نکال کر آہنی گیٹ کو کھولا اور بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے احاطے سے گزرنے لگا۔ بنگلے کے بیرونی دروازے پر کھڑے ہوئے مسلح گارڈ نے کہا، ہالٹ، کون ہے؟ میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا، کیپٹن صاحب نے بھیجا ہے۔ پھر سپرے کین دکھاتے ہوئے بولا، میڈم صاحبہ سپرے بھول گئی تھیں۔ مسلح گارڈ نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے سانس روک کر دوا سپرے کی۔ ایسی زود اثر دوا تھی کہ اسے اپنی گن سیدھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ میں اسے سنبھال کر کھینچتا ہوا بیرونی دروازے کے پاس لے آیا۔ اسے کھول کر اندر آیا۔ وہ کمرہ نائٹ گارڈ کے لیے تھا۔ ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ میں نے اس گارڈ کو بھی بستر پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا، پھر اس کمرے کے دوسرے دروازے کو کھول کر بنگلے کے اندر آ گیا۔ وہ ایک بڑا سا ڈرائنگ روم تھا۔ میں نے دبے قدموں چلتے ہوئے دوسرے کمرے کے دروازے کو کھولا۔ وہ بیڈ روم تھا۔ ایک بڑے سے آرام دہ بستر پر وہ لباس پڑا ہوا تھا جسے انیلا ہوٹل میں پہنے ہوئے تھی۔ باتھ روم کا دروازہ ایک ذرا سا کھلا ہوا تھا اور شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بھاپ دروازے سے باہر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گرم پانی سے غسل کر رہی تھی۔ بستر پر پڑا ہوا لباس بتا رہا تھا کہ وہ کمرے میں سے بے لباس ہو کر باتھ روم گئی ہے اور کسی وقت بھی اسی حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کی، پھر قالین پر لیٹ کر لڑھکتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میری زندگی میں اب تک کوئی لڑکی نہیں آئی، شاید اس لیے کہ میں لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ بڑی عمر کی عورتوں سے بھی گفتگو کرتے وقت نظریں جھکائے رکھتا تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ انیلا کے مکان میں جاسوسی کے لیے آؤں گا تو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے معاملات میں لڑکیاں شرما کر چھپتی ہیں، لیکن میں شرما کر اور گھبرا کر پلنگ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ شاور کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے گنگنانے کی آواز ابھرنے لگی۔ بہت دھیمی آواز تھی، مگر بڑی مترنم تھی۔ باتھ روم کا دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ اس کا خوبصورت جسم میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ خود کو اس مکان میں تنہا سمجھ رہی تھی۔ میں نے وارڈروب کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ لباس پہن چکی تھی۔ لندن کی سردی سے محفوظ رہنے کے لیے پیروں میں لیگن پہنے لیے تھی۔ پھر وہ بستر کے اوپر آ گئی اور ہر بات الٹی ہو رہی تھی۔ عورت کو شرمانا چاہیے، میں شرما رہا تھا۔ اوپر سے اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، میری آواز کو پہچان رہے ہو؟ اتنی بڑی دنیا میں ایک میں ہی ہوں جو تمہاری نیندیں حرام کر سکتی ہوں۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر وہ ہنس کر بولی، اچھا تم بھی جاگ رہے ہو؟ ظاہر ہے پریشانیاں سونے نہیں دیتیں۔ تمہارے والدین نے تمہارا نام نیک بخت رکھا تھا، مگر تم بڑے بدبخت ثابت ہو رہے ہو۔ وہ دوسری طرف کی بات سن کر بولی، میں تو صرف تانے دے رہی ہوں، تم تو موت دے رہے تھے۔ کیا خیال ہے کورٹ میرج کے بعد پھر مجھ پر قاتلانہ حملہ کراؤ گے؟ وہ پھر چپ ہوئی۔ دوسری طرف کی بات سن کر بولی، دین اور دنیا کی تمام قسمیں کھا لو، پھر بھی میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔
اپنا وہ کاٹیج جلد سے جلد میرے نام کرو۔ میں ماہانہ 10,000 پاؤنڈ لوں گی، اور یہ معاہدہ ہوگا کہ تمہارے بعد تمہاری دولت اور جائیداد کی آدھی حقدار رہوں گی۔ وہ تھوڑی دیر تک سنتی رہی، پھر بولی، تم تمام شرائط تسلیم کرنے اور معاہدہ کرنے کے بعد ہی یہاں سے جا سکو گے، ورنہ حمزہ صاحب یہاں سے تمہاری لاش بھیجیں گے۔ نیک بخت اسے پھر کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولی، میں کبھی تم سے تنہائی میں بات کرنے یا سمجھوتا کرنے نہیں آؤں گی، حتیٰ کہ کورٹ میرج کے بعد تمہارے ساتھ سہاگ رات بھی نہیں مناؤں گی۔ میری زندگی کی ایک رات بھی تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ میں تو پاکستان سے لندن تک تمہاری داشتہ کے طور پر بدنام ہو چکی ہوں، تو پھر بدنامی ہی سہی، میں بچوں کی ماں بنوں گی۔ کورٹ میرج کے بعد تمہاری بیوی رہوں گی، تو تم ہی ان بچوں کے باپ کہلاؤ گے۔ اگر مجھے قتل کرنے سے تمہیں پھانسی کی سزا ہوتی تو وہ کم ہوتی۔ سزا تو یہ ہوگی کہ بچے کسی کے ہوں گے اور باپ تم کہلاؤ گے، اور اپنی دولت جائیداد میں سے آدھا حصہ ان بچوں کو دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ پھر ذرا ایک وقفے سے بولی، ہاں ہے، اس وقت بھی میرے کمرے میں میرا ایک یار ہے، تم جو بھی سمجھ لو، اس یار کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ میں یہاں اس کے ساتھ خوشبوؤں کی سیج پر ہوں، تم کانٹوں کے بستر پر کروٹیں بدلتے رہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں اس کی باتیں سننے کے بعد سمجھ رہا تھا کہ نیک بخت اسے قتل کرانا چاہتا تھا، مگر ناکام رہا۔ اب انیلا کے حقوق دلانے کے لیے امیر حمزہ نیک بخت کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ نیک بخت بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے، صرف کاشف اکبر سے برابری ہے، ورنہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت کو چیونٹی کی طرح 2 انگلیوں میں مسل سکتا ہے۔ لیکن امریکہ تک اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا ایک امیر حمزہ سے خوف زدہ تھا، اور یہ خوف محض اس لیے تھا کہ امیر حمزہ ایک آسیب بنا ہوا تھا، کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اندھیرے سے چلنے والا تیر کسی بھی وقت نیک بخت کے سینے میں اتر سکتا تھا، ورنہ عالمی سطح کے خطرناک قاتلوں اور خفیہ ایجنسی کے سراغ رسانوں کے لیے امیر حمزہ کو ہلاک کر دینا مشکل نہ تھا۔ وہ صرف آنکھ مچولی کھیلنے کے باعث بڑے بڑے مکار قاتلوں سے بچا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر انیلا کی آواز سنائی دی، ہیلو حمزہ صاحب، میں بول رہی ہوں۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، شاید سونے جا رہے ہوں گے۔ امیر حمزہ نے کچھ کہا۔ وہ بولی، آپ عظیم انسان ہیں، خدا گواہ ہے میں زندگی میں کبھی کسی سے اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی آپ سے ہوں۔ اس نے پھر چپ ہو کر کچھ سنا، اس کے بعد پوچھا، ایک بات بتائیں، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو کیا مجھ میں کشش نہیں ہے؟ وہ چند لمحوں کے بعد خوش ہو کر بولی، شکریہ، آپ نے چند الفاظ میں میری جو تعریف کی ہے وہ میرے دل پر نقش ہوگی۔ آپ سچے اور کھرے ہیں، ایک بات دل کی سچائی سے بولیں، کیا مجھ میں کشش محسوس کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں اپنی جان کی قسم دیتی ہوں مجھ سے دل کی بات نہ چھپائیں، اور آپ کے کچھ کہنے سے پہلے میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ نیک بخت سے کورٹ میرج پر لعنت بھیج کر آپ کی بیوی اور کل آپ کی بیوہ بن سکتی ہوں۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ جس طرح آپ جہاد کر رہے ہیں آپ کو کسی دن کسی وقت بھی شہادت نصیب ہو سکتی ہے، تو میں ایک شہید کی بیوہ کہلانے پر فخر محسوس کروں گی۔ وہ پھر چپ ہو گئی، امیر حمزہ کی باتیں سننے لگی۔ میں نیچے لیٹا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ پلنگ ہل رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتی جا رہی تھی، کبھی ہنس رہی تھی اور کبھی آئی لو یو کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، یا خدایا، آج تک میں نے جتنی مصیبتیں اٹھائیں ان کے عوض مجھے بہت بڑا انعام مل رہا ہے۔ آپ میرے ہوں گے تو ساری دنیا میری ہوگی۔ میں آپ کو اتنی خوشیاں دوں گی، اتنی خوشیاں دوں گی کہ آپ ہمیشہ تازہ دم ہو کر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ وہ بڑی دیر تک بولتی رہی اور امیر حمزہ کی باتیں سنتی رہی۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ رومانی گفتگو اور رومانی انداز ایسے دلچسپ ہوتے ہیں، مجھے یہ پہلی بار معلوم ہو رہا تھا۔ میں 5 برس کی عمر سے 21 برس کی عمر تک بڑے بڑے وزنی ہتھوڑے چلاتا رہا، لوہے کو لوہے سے کاٹتا رہا، لوہے کی سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے موڑتا رہا۔ ایسی محنت اور ماحول میں رومانس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بار ایک حسین لڑکی مجھے دیکھنے میں اچھی لگی۔ میرے دل نے کہا، اگر میں اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مروڑ دوں تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ دیکھا جائے تو ہزاروں گلاب کی خوبصورتی کو
شاخ سے نوچ کر خوشبو سونگھتے ہیں، پھر گلاب کی ایک ایک پتی نوچ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح ایک حسین دوشیزہ کو بیاہ کر لاتے ہیں، پھر دو چار بچوں کے بعد اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر بیزار ہونے لگتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہی آتا تھا کہ دنیا کا ہر شخص حسن خوباں کے ساتھ لوہاروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس وقت پلنگ کے نیچے لیٹا ہوا میں انیلا کی رومانٹک گفتگو سن کر عجیب احساسات سے دوچار ہو رہا تھا۔ اس دنیا کے ہر حسن کو اس لیے فنا ہونا چاہیے کہ گلاب کے حسن کو نچوڑ کر اس کی ارکیاتی خوشبو محفوظ کر لی جاتی ہے، اور ایک حسین دوشیزہ اپنے حسن کو اپنے محبوب کی تحویل میں دے کر آئندہ کے لیے حسین نسل پیدا کرتی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہر مرد عارضی طور پر لوہار بن جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے خاموشی کا احساس ہوا، پتہ نہ چلا کہ فون کا رابطہ کب ختم ہوا اور وہ کب سے خاموش بستر پر پڑی ہوگی۔ اتنا تو سمجھ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہوگی۔ توقعات سے زیادہ مسرتیں ملنے لگتی ہیں تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ انیلا اخباری رپورٹ کے مطابق قتل کر دی گئی تھی، پھر وہ زندہ ہو کر امیر حمزہ کے ساتھ کیسے دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں کیا راز ہے کہ نیک بخت کے ساتھ انیلا کا سکینڈل اخبارات میں شائع ہوتا رہا؟ سکینڈل کے مطابق اسے نیک بخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایسے کئی سوالات ذہن میں تھے۔ وہاں چھپ کر باتیں سننے سے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انیلا کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی۔ نیک بخت اس پر قاتلانہ حملے کراتا رہا اور امیر حمزہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ انیلا نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ نیک بخت سے انتقام لینے کے لیے اس سے کورٹ میرج کرے گی، اس کی آدھی دولت اور جائیداد حاصل کرے گی، لیکن وہ ایک شریف عورت کی طرح محبت کی بھوکی تھی۔ جب اسے امیر حمزہ کی محبت مل رہی تھی تو وہ نیک بخت کو اور اس کی آدھی دولت اور جائیداد کو ٹھکرانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میں یک بیک خیالات سے چونک گیا۔ اوپر لیٹی ہوئی انیلا کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ بیڈ روم کے دروازے کو لات مار کر زوردار آواز کے ساتھ کھولا گیا تھا۔ 3 گن مین دندناتے ہوئے اندر آئے۔ ایک نے للکار کر کہا، تمہارے منہ سے دوسری چیخ نکلی۔ تمہارے منہ سے اگر چیخ نکلی تو ہم وارننگ دیے بغیر گولی مار دیں گے۔ میں نیچے لیٹا ہوا آنے والوں کی ٹانگیں گن رہا تھا۔ 6 ٹانگیں تھیں۔ انیلا سہم کر پوچھ رہی تھی، تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک شخص نے کہا، ہمیں وہ تحریری معاہدہ چاہیے جو نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کے درمیان پاکستان میں ہوا تھا۔ وہ بولی، نیک بخت جانتا ہے کہ میں نے وہ معاہدہ امیر حمزہ کو دے دیا تھا۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ امیر حمزہ کے پاس تھا، لیکن امیر حمزہ خفیہ ہاتھ سے ایک سمجھوتا کرنے والا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی شرط تھی کہ وہ معاہدہ لے کر لندن آئے، پھر سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی ہو کہ امیر حمزہ یہاں کیسے پہنچتے ہی تمہارے نام نہاد مرڈر کیس میں الجھ گیا تھا، مگر تمہیں اپنے دوسرے معاملات بھی بتاتا رہا۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ امیر حمزہ دوہری چال چل رہا ہے۔ اس نے ایک طرف خفیہ ہاتھ سے سمجھوتے کی بات کی ہے، دوسری طرف اس نے اس کی خفیہ ایجنسی کے اہم کارندوں کو ہسپتال میں گرفتار کروا دیا اور مطمئن ہو گیا کہ اب خفیہ ایجنسی والے اس کے تعاقب میں نہیں رہیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ آزادی سے ہوٹل شیریٹن گیا، پھر تمہیں بنگلے میں چھوڑتا ہوا اپنے کسی خفیہ اڈے کی طرف چلا گیا۔ اس کا تعاقب کرنے کے دوران میں اس کے جانبازوں نے ہماری 2 کاروں کے پہیے بیکار کر دیے، مگر ہم قبر تک پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ دوسرے شخص نے کہا، ہوٹل شیریٹن میں تم لوگوں کے لیے جو رینٹڈ کار لائی گئی تھی اس میں ہمارے ایک آدمی نے ڈیٹیکٹیو مائک لگا دیا تھا۔ تم اور حمزہ کار میں جو باتیں کرتے رہے اسے ہم سنتے رہے۔ اس بنگلے کے احاطے میں پہنچ کر امیر حمزہ نے تم سے کہا، یہ بہت اہم لفافہ ہے، اسے حفاظت سے رکھو۔ تم نے پوچھا، یہ لفافہ بہت بڑا اور بھاری ہے، اس میں کیا ہے؟ اس نے تمہیں صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اس لفافے میں وہی خفیہ ہاتھ اور نیک بخت کا کیا ہوا معاہدہ اور اس کی چند فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہیں۔ چونکہ لندن میں امیر حمزہ کا کوئی بہت ہی محفوظ اڈا نہیں، اس لیے وہ لفافے کو تمہارے پاس چھوڑ گیا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا، فوراً اٹھو اور وہ لفافہ ہمارے حوالے کر دو، اس طرح تمہیں پھر ایک بار نئی زندگی ملے گی، ورنہ ہم تمہیں گولی مار کر پورے بنگلے کی تلاشی لے کر اس لفافے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، آج کی رات میری زندگی کی سب سے اہم رات ہے۔ آج سے مجھے ایک سچے انسان کی سچی محبت مل رہی ہے۔ اس کا دیا ہوا لفافہ میری جان سے بڑھ کر ہے۔
میں مر جاؤں گی مگر اس کی امانت کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میری موت کے بعد بھی وہ لفافہ تم یہاں سے نہیں لے جا سکو گے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر حمزہ کو فون پر مخصوص لاک نمبرز بتائے ہیں۔ وہ آہنی تجوری اتنی مضبوط ہے کہ نہ اسے توڑ سکو گے اور نہ دیوار سے اکھاڑ کر اسے لے جا سکو گے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے فون پر ہونے والی تمام گفتگو سنی تھی۔ اس نے امیر حمزہ کو کسی آہنی تجوری کے مخصوص نمبرز نہیں بتائے تھے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انیلا کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ اس پر کچھ جبر کیا گیا۔ ایک شخص نے کہا، چلو اٹھو، مجھے بتاؤ وہ آہنی تجوری کہاں ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم دونوں یہاں ٹھہرو، اگر اس آئرن سیف کو توڑنا پڑا تو میں تمہیں بلاؤں گا۔ ویسے یہ مرتے مرتے بچتی آ رہی ہے، اس بار لفافہ دے کر اپنی سلامتی چاہے گی۔ اس کی باتوں کے دوران میں نے دیکھا انیلا کے پاؤں قالین پر آئے۔ ایک شخص اسے دھکے دیتا ہوا کسی دوسرے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے رومال نکال کر ناک اور منہ پر باندھا، پھر جیب سے کین نکال کر پلنگ کے سرے کی طرف سپرے کرنے لگا۔ صرف چند سیکنڈ میں وہ چاروں پاؤں جو کھڑے ہوئے تھے وہ ڈگمگاتے ہوئے فرش پر لیٹ گئے۔ میں نے لڑکتے ہوئے پلنگ کے نیچے سے نکل کر دو بے ہوش گن مینوں کو دیکھا، پھر بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس میں سائلنسر لگاتے ہوئے دبے قدموں چلتا ہوا اس کمرے میں سے نکل کر دوسرے کمرے کے دروازے پر آیا۔ کمرے کے اندر ایک آہنی تجوری دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے انیلا کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی، امیر حمزہ نے اب تک میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن میں اسے اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکی ہوں۔ میں اس کے لیے جان دے دوں گی مگر اس کی امانت نہیں دوں گی۔ اس شخص نے اپنی گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، تم جان دینا آسان سمجھتی ہو، ہم آسانی سے نہیں ماریں گے۔ پہلے ہم تینوں تمہارے لباس کو نوچ کر تمہاری عزت سے کھیلیں گے، تمہارے بدن کے ایک ایک حصے کو چاقو سے کاٹیں گے، تب تم زندگی کی بھیک مانگتی ہوئی اس تجوری کے لاکھ نمبرز بتاؤ گی۔ وہ بولتے بولتے تکلیف سے چیخ پڑا۔ میرے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے ہاتھ میں لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی تھی۔ ان دونوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے ناک اور منہ سے رومال ہٹا کر کہا، یہ دل و جان سے امیر حمزہ کو چاہتی ہے، اپنی جان دے دے گی مگر اس کی امانت نہیں دے گی۔ اب تم بتاؤ گے کہ لندن میں تمہاری خفیہ ایجنسی کا سربراہ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ابھی اس سے بات ہو جائے گی۔ انیلا اور وہ شخص پلنگ کے دوسری طرف آہنی تجوری کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص اچانک ہی فرش پر گر پڑا۔ اس کی چالاکی سمجھ میں آ گئی۔ میں اچھل کر پلنگ پر آ گیا۔ وہ فرش پر گرتے ہی وہاں پڑی ہوئی گن اٹھا کر پلنگ کے نیچے سے میرے پیروں پر گولیاں مارنا چاہتا تھا اور پھر اٹھ کر میرے جسم کے کسی بھی حصے میں گولی اتار سکتا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ایسا نہیں ہوا۔ اس نے فرش پر گرتے ہی گن اٹھا کر میرے پیروں کا نشانہ لینا چاہا مگر میں وہاں نہیں تھا۔ اس نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے سر اٹھایا تو میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر کے باعث ہلکے سے کھٹکے کی آواز ابھری۔ گولی اس کی پیشانی میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ کر پھر فرش پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ انیلا نے اس کی گن اٹھا کر پوچھا، تم کون ہو؟ کیا حمزہ صاحب کے آدمی ہو؟ فی الحال میں اجنبی ہوں۔ میرا نام فرمان علی تاباں ہے۔ آج پہلی بار امیر حمزہ کو تمہارے ساتھ ہوٹل شیریٹن میں دیکھا ہے۔ پھر یہ معلوم کرنے یہاں آیا ہوں کہ تم قتل ہونے کے بعد زندہ کیسے ہو گئی ہو۔ اوہ، میرا خیال ہے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، پھر کوئی دشمن یہاں آ سکتا ہے۔ تم وہ لفافہ لے کر یہاں سے نکل چلو۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم چال باز بھی ہو سکتے ہو، میں تمہیں دوست کیسے سمجھوں؟ میں دوست ہوں اسی لیے اس مردے کی گن اٹھانے دی۔ مجھ پر شبہ نہ کرو، اس گن سے تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ یہاں 3 دشمن آئے تھے، باقی 2 کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے، وہ اسی کمرے میں پڑے ہیں۔ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، خفیہ ایجنسی کے کارندے شیطان کی آنت کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو یہاں دیر کرو؟ پھر وہ یہاں آ کر تمہارے ساتھ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ اس نے موبائل نکال کر اسے آن کیا۔ میں نے کہا، تم پھر حمزہ کو بلاؤ گی، اس کے یہاں آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ وہ بولی، میں ٹیکسی کے لیے کال کر رہی ہوں۔ اس نے رابطہ کر کے کہا، میں پکارڈلی کی ایک اسٹریٹ ہال مون سے بول رہی ہوں۔
جتنی جلدی ہو سکے بنگلہ نمبر 22 میں ٹیکسی بھیج دیں، شکریہ۔ اس نے موبائل کو بند کیا، مجھے دیکھا، پھر گھوم کر مخصوص لاک نمبرز کے ذریعے تجوری کو کھولا۔ تجوری کے اندر بہت کچھ تھا۔ اس نے صرف ایک بڑے سے لفافے کو نکالا، پھر تجوری کو بند کر کے میری طرف پلٹ کر کہا، مسٹر فرمان، میں یہ لفافہ لے کر تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، مگر یاد رکھو، دھوکہ دو گے تو جان پر کھیل جاؤں گی، مگر یہ لفافہ تمہارے ہاتھ لگنے نہیں دوں گی۔ تم جس طرح چاہو مطمئن رہ کر میرے ساتھ چلو، یا یہاں سے نکلتے ہی مجھے چھوڑ کر ٹیکسی میں چلی جاؤ، مگر یہاں سے چلو۔ وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی۔ وہاں وہ دونوں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ انیلا نے انہیں دیکھا، پھر ایک دروازہ کھول کر اس کمرے میں آئی جہاں میں نے ایک مسلح گارڈ کو بے ہوش کر کے بستر پر سلا دیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ انیلا نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، پھر کہا، یہ بھی بے ہوش ہے۔ میں نے کہا، گیٹ کے کیبن والا گارڈ بھی بے ہوش ہے۔ انیلا نے یہ سنتے ہی دوسری طرف منہ پھیر لیا تاکہ میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ پڑھ سکوں۔ اس وقت میں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ سوچ رہی تھی، کمرے کے دو آدمیوں کو میں نے بے ہوش کیا ہے تو اس کے گارڈز کو بھی میں نے ہی بے ہوشی کی نیند سلایا ہوگا، اور یہ غلط نہیں تھا۔ میں سچ بول کر اسے اور شبہ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی میرے ساتھ بنگلے کے باہر احاطے میں آئی، پھر چونک کر بولی، اوہ، میں اپنا آئیڈینٹی کارڈ اور چیک بک چھوڑ آئی ہوں، پلیز یہاں ٹھہرو، ٹیکسی آ رہی ہوگی، تم اسے روکو، میں ابھی ضروری چیزیں لے کر آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی پھر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا وہ میری طرف سے مطمئن نہیں ہے، بنگلے کے اندر ضرور امیر حمزہ کو فون پر رابطہ کرنے گئی ہوگی، اسے پوری طرح مطمئن ہونے کا موقع دینا چاہیے، یہاں جو خطرہ پیش آئے گا اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ 1 منٹ کے بعد ہی رات کے سناٹے میں ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز گونجی۔ میں دوڑتا ہوا بنگلے کے پیچھے جانے لگا۔ آواز ادھر سے ہی آئی تھی۔ میں بنگلے کے پیچھے آیا تو نیم تاریکی میں کسی شخص کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ آگے انیلا چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی، بنگلے کے پچھلے حصے سے گھوم کر اگلے حصے کی طرف جا رہی تھی، یعنی وہ مجھے دھوکہ دے کر پچھلے دروازے سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر وہاں ایک دشمن طاق میں تھا۔ اس نے انیلا پر فائر کیا، وہ بچ گئی تھی۔ کھلے ہوئے گیٹ کے باہر ٹیکسی آ گئی تھی۔ وہ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر پچھلا دروازہ کھول رہی تھی۔ اسی وقت تعاقب کرنے والے نے پھر فائر کیا۔ گولی ٹیکسی کے دروازے پر لگی۔ فائرنگ کی دہشت کے باعث اس کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور فائرنگ کی وجہ سے رک نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے رفتار بڑھا کر روانہ ہو گیا۔ انیلا ٹیکسی میں رہ گئی۔ لفافہ سڑک کے کنارے پڑا رہ گیا۔ تعاقب کرنے والا اس لفافے کی طرف دوڑ لگا رہا تھا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ اسے گولی لگی۔ وہ زمین سے اچھلا، پھر گر پڑا۔ میں اس کے بہت پیچھے تھا۔ تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی لاش کو پھلانگتا ہوا گیٹ کے باہر جا کر لفافہ اٹھانا چاہا تھا۔ اسی وقت ایک کار تیزی سے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس لفافے کو اٹھا لیا۔ میں نے گولی چلائی۔ اس کی کھڑکی کے کلرڈ شیشے میں سوراخ ہو گیا۔ شیشہ تڑک گیا، مگر کار جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے گیٹ کے باہر آ کر سڑک پر دوڑتے ہوئے اندازہ کیا۔ وہ کار فائرنگ رینج سے باہر جاتے ہوئے ایک موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ میں نے شکست خوردہ انداز میں اپنے ریوالور کو جھکا لیا۔ اس بنگلے میں کئی گھنٹے گزار کر میں نے کیا پایا، کیا کھویا؟ میرا خیال ہے ابھی مجھے اپنی ہار اور جیت کا حساب نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تو میں میدان عمل میں آیا ہوں۔ پتہ نہیں ابھی مجھے کتنی ٹھوکریں کھانی ہوں گی اور کتنے جان لیوا تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بننا ہوگا۔ بھارتی سرحد پار کر کے آنے والا دہشت گرد مراد حوالات میں تھا اور تابانی کو ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کر کے رپورٹ دی تھی کہ حمل کا تیسرا مہینہ ہے اور وہ ماں بننے والا ہے۔ پچھلے باب میں بیان کیا گیا تھا کہ کوئی تابانی کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بچپن سے مرد بن کر رہنے کا عادی تھا۔ اسے عورت کہا جائے تو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اتنا زبردست فائٹر تھا کہ جو اسے عورت کہتا تھا وہ اس کی بری طرح پٹائی کر دیتا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں وہ صرف اپنے ایک عاشق مراد کے لیے عورت تھا اور اس کے بچے کی ماں بننے والا تھا۔ ویسے یہ پڑھنے اور سننے سے نہایت عجیب، بالکل غیر فطری اور مضحکہ خیز لگتا ہے کہ کوئی ماں بننے والا ہے۔ جمشید نے پولیس افسران اور ہسپتال کے عملے کو سمجھا دیا تھا
کہ اسے مرد ہی کہا جائے، ورنہ وہ پورے ہسپتال میں ہنگامہ برپا کرتا رہے گا۔ جو ڈاکٹر اس کے کمرے میں ٹریٹمنٹ کے لیے آئے گا اس کی اچھی طرح مرمت کر دے گا۔ بہرحال اس ہسپتال میں اس لیے سکون تھا کہ وہاں کا تمام عملہ اسے مرد کہتا تھا۔ تابانی اور مراد نے پچھلی رات لبرٹی مارکیٹ کی ایک دکان میں دھماکہ کیا تھا۔ اس دھماکے کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق چونکہ تابانی کی جنس تبدیل ہوئی تھی، وہ مرد سے عورت بن گیا تھا، اس لیے پہلی بار حاملہ ہونے کے باعث کچھ میڈیکل پرابلمز تھے۔ اسے ابتدائی مہینوں سے ہی زیر علاج رکھنا لازمی تھا۔ اسے پولیس کے سخت پہرے میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں خاص شناختی کارڈ دکھائے بغیر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تابانی اور مراد نے پاسپورٹ وغیرہ کے ذریعے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ امریکہ سے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے باپ کے ایک دوست اکرام شاہ کی کوٹھی میں قیام کیا تھا۔ صرف تابانی کے پاسپورٹ میں یہ فراڈ تھا کہ اس نے عورت ہو کر خود کو مرد ظاہر کیا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی کیس تھا، اس لیے اسے فراڈ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ لیکن آئندہ الیکشن لڑنے اور اسمبلی میں پہنچنے والا اکرام شاہ مصیبت میں پڑ گیا۔ دوسری صبح اس کی اور بیگم کی آنکھ کھلی تو ان کی بڑی بیٹی رخشندہ نے رو رو کر بتایا کہ ان کی کوٹھی کے اطراف پولیس کا پہرا ہے، مراد کو بم دھماکے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ڈرائنگ روم میں 2 جاسوس اکرام شاہ سے ملنے اور اہم سوالات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیگم نے پریشان ہو کر میاں سے پوچھا، کیا معاملہ بہت ہی سنگین ہے؟ تابانی بھی حراست میں ہے، اتنا سنگین ہے کہ پولیس والوں نے کوٹھی کو گھیر لیا ہے۔ رخشندہ نے کہا، انٹیلیجنس والے جمشید کے ساتھ آئے تھے، وہ آپ کے سیف سے ایسی اہم دستاویزات لے گئے ہیں جو ڈیڈی کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اکرام شاہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے سوچ رہا تھا۔ بیگم نے کہا، پہلے کسی افسر سے نہ ملیں، اسلام آباد بات کریں۔ رخشندہ، اپنے ڈیڈی کا موبائل لاؤ۔ ممی، موبائل فون ایک افسر نے لے رکھا ہے، ٹیلی فون بھی وہیں ہے، ایکسٹینشن لائن کاٹ دی گئی ہے۔ اکرام شاہ نے کہا، اس سختی کا مطلب ہے یہ لوگ مجھے کوٹھی سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ رخشندہ نے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا، میں نے ایک چالاکی کی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ میرا اپنا ایک موبائل فون ہے، میں نے اسے چھپا لیا تھا۔ آپ میرے کمرے میں چلیں اور دروازے کو اندر سے بند کر کے باتیں کریں۔ وہ ماں باپ اپنی بیٹی کے کمرے میں آئے، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اکرام شاہ نے موبائل کے ذریعے اسلام آباد کاشف اکبر سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے پرسنل سیکرٹری نے کہا، صاحب ابھی سو رہے ہیں، ان سے کہو اکرام شاہ لاہور سے بول رہا ہے، اگر انہوں نے مجھ سے بات نہ کی تو مرزا نیک بخت میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پلیز آپ انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد کاشف اکبر کی آواز سنائی دی، کیا بات ہے شاہ صاحب؟ سیکرٹری کہہ رہا ہے آپ غصے میں ہیں، اگر آپ کے محل کے گرد پولیس والے محاصرہ کرتے تو آپ کو بھی غصہ آتا۔ میں نے آپ کی فرمائش پر تابانی اور مراد کو اپنے گھر میں پناہ دی، انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، لیکن پچھلی رات ہونے والے بم دھماکے کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم غافل سو رہے تھے، ہمارے گھر کی تلاشی لی گئی، وہ ہمارے سیف سے اہم دستاویزات نکال کر لے گئے ہیں۔ آپ سے اس سلسلے میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ 2 افسر مجھ سے سوالات کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہی میری اوقات رہ گئی ہے کہ بی گریڈ اور سی گریڈ کے افسران مجھ سے سوالات کریں اور میں ایک مجرم کی طرح جواب دوں؟ انہوں نے میرا موبائل فون لے لیا ہے، ٹیلی فون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ میں آپ حضرات سے بات نہ کر سکوں۔ یہ ایک موبائل فون ہم نے چھپا کر رکھا تھا، ایک بند کمرے میں ان جاسوسوں سے چھپ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کاشف اکبر نے کہا، شاہ صاحب ذرا صبر و تحمل سے کام لیں، یہ سوچ کر دماغ ٹھنڈا رکھیں کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم کمزور نہیں ہیں، میں 1 گھنٹے کے اندر آپ کی کوٹھی سے محاصرہ اٹھوا دوں گا، جاسوس بھی چلے جائیں گے، کوئی ہائی لیول کا عہدیدار آ کر آپ سے گفتگو کرے گا، آپ یہ بتائیں آپ کی کوٹھی سے کوئی قابل اعتراض یا غیر قانونی چیز برآمد ہوئی ہے؟ اکرام شاہ نے رخشندہ سے یہ سوال کیا۔ وہ بولی، جمشید نے تابانی اور مراد کے موبائل شفا خانے سے کچھ بم اور اسلحہ برآمد کیا تھا۔ بیگم نے کہا، میں پہلے ہی کہتی تھی کہ جمشید آستین کا سانپ ہے، آخر وہ ہمیں ڈس رہا ہے۔ اکرام شاہ نے ڈانٹ کر کہا، خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو۔ پھر اس نے فون پر کاشف اکبر سے کہا،
انٹیلیجنس میں ایک نوجوان جمشید ہے، اس نے میری چھوٹی بیٹی فری کا رشتہ مانگا تھا، ہم نے انکار کر دیا تھا۔ وہی جمشید دشمنی سے یہ بیان دے رہا ہے کہ ہمارے موبائل شفا خانے سے بم اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ جمشید ابھی انڈر ٹریننگ ہے، وہ انتقام لینے کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے ایسے سراغ رسانوں کو لے کر آیا تھا جو اس کے رشتہ دار، دوست اور ہمنوا تھے۔ آپ 1 گھنٹے تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں، کسی افسر سے ملاقات نہ کریں۔ پہلے میں محاصرہ ہٹاؤں گا، پھر تابانی اور مراد کی رہائی کے لیے کوششیں کروں گا۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ کاشف اکبر اعلیٰ سطح کے عہدیداروں سے رابطہ کرنے لگا، انہیں بتانے لگا کہ جمشید نامی ایک جوان انٹیلیجنس کے ادارے میں زیر تربیت ہے، ابھی اسے ایک سراغ رساں کی سند حاصل نہیں ہوئی ہے۔ وہ نوجوان جمشید ذاتی دشمنی کی بنا پر اکرام شاہ کی کوٹھی کا اچانک محاصرہ کر کے یہ جھوٹی رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ اکرام شاہ کی کوٹھی سے بم اور اسلحہ برآمد ہوئے ہیں اور لبرٹی مارکیٹ میں ہونے والے بم دھماکے کے ذمہ دار اکرام شاہ کے 2 مہمان تابانی اور مراد ہیں۔ لہٰذا انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیداروں کا محاسبہ کیا جائے کہ غیر سند یافتہ سراغ رساں جمشید کی قیادت میں ایک عزت دار اور معروف سیاسی شخصیت کی کوٹھی کا محاصرہ کیوں کیا گیا ہے، کیوں ان کے خاندان کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے۔ انٹیلیجنس والوں کے غیر قانونی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکرام شاہ کی کوٹھی سے فوراً محاصرہ ہٹایا جائے۔ کئی متعلقہ عہدیداروں نے اس اہم نکتے کو تسلیم کیا کہ اکرام شاہ کی کوٹھی کا محاصرہ کرنے والی ٹیم میں غیر سند یافتہ سراغ رساں کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ جمشید نے بم اور اسلحہ وہاں سے برآمد کرنے کی جو رپورٹ دی ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا فوراً وہاں سے محاصرہ ہٹا لیا جائے اور اس سلسلے میں معزز اکرام شاہ کو پریشان نہ کیا جائے۔ جمشید دوپہر کو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ اکرام شاہ کی کوٹھی سے محاصرہ ختم کر دیا گیا ہے، اوپر سے احکامات صادر کیے گئے تھے، ان کے 2 افسر بھی اکرام شاہ سے کوئی سوال کیے بغیر آ گئے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے جمشید سے کہا، انہوں نے تم پر الزام لگایا ہے، تمہاری ذاتی دشمنی اکرام شاہ سے تھی۔ بم اور اسلحے کی برآمدگی کے سلسلے میں نے تم سے رپورٹ لکھوائی تھی، میں آئندہ کے لیے تمہارے سروس ریکارڈ کو بہتر بنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے باقاعدہ ایک جاسوس ہونے کی سند حاصل نہیں کی ہے، اس لیے تمہاری پیش کردہ رپورٹ کو ناقابل قبول کہا جا رہا ہے، ہماری تمام محنتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ سر، یہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ اکرام شاہ جیسے سابقہ MNA کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، وہ خود پر کوئی الزام نہیں آنے دے گا۔ میں تقریباً 30 برس سے اس محکمے سے وابستہ ہوں، ایک جونیئر جاسوس کے عہدے سے موجودہ عہدے تک پہنچنے کے دوران میں اکثر سیاسی بدعمالیاں دیکھی ہیں اور خون کے گھونٹ پیتا رہا ہوں۔ آج کل میں آرڈرز آئے ہیں کہ تابانی اور مراد کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، ان پر مقدمہ چلایا جائے گا، پھر مقدمہ چلتا رہے گا اور نہ جانے کب تک چلتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ مقدمہ کمزور ہو کر ختم ہو جائے گا۔ بم دھماکے سے جن کی جانیں گئیں اور جو اپاہج ہو گئے وہ جیسے انسان نہیں تھے، پاکستانی نہیں تھے، کیڑے مکوڑے تھے، کسی بھی انصاف کے مستحق نہیں تھے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈائریکٹر جنرل نے فون اٹھا کر کہا، میں DG بول رہا ہوں اور میں اکرام شاہ بول رہا ہوں۔ آپ نے مجھے اچھی طرح جانتے ہوئے بھی کسی سرچ وارنٹ کے بغیر میرے گھر میں گھسنے کی جرت کیسے کی؟ میرے ذاتی سیف کو کھول کر چند دستاویزات، 1.5 کروڑ مالیت کے زیورات اور 80 لاکھ روپے نقد لے گئے۔ DG نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ بغیر سرچ وارنٹ کے گھروں میں گھسنے والے قانون کے محافظ بھی نقدی اور زیورات لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ میں بھری عدالت میں آپ کی وردی اترواؤں گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے شٹ کہہ کر فون رکھ دیا۔ جمشید نے کہا، کون تھا سر؟ اکرام شاہ سرچ وارنٹ کے بغیر اپنے گھر میں گھسنے کے سلسلے میں بکواس کر رہا تھا، ہم پر مقدمہ کرے گا کہ ہم اس کے سیف سے 1.5 کروڑ کے زیورات اور 80 لاکھ روپے نقد لے آئے ہیں۔ کیا وہ کمبخت نہیں جانتا کہ ہنگامی حالات میں سرچ وارنٹ کے بغیر اس لیے چھاپے مارے جاتے ہیں کہ اس طرح مجرم گرفت میں آ جاتے ہیں، اور ہم نے مجرم مراد کو گرفتار کیا ہے، اس کے خلاف کیا ثبوت ہے کہ اس نے بم دھماکہ کیا ہے؟ ایک چشمدید گواہ شبان عرف شابے ہے اور وہ طوائفوں کی انجمن کا سیکرٹری ہے۔
معاشرے میں نہ کوئی اس کا مقام ہے، نہ کوئی عزت ہے، اسے ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس تابانی اور مراد موبائل رعایتی شفا خانے کے ذریعے خدمت خلق کے سلسلے میں نیک نام ہیں۔ ڈی جی نے ریسیور اٹھایا، پھر تھانے کے انچارج سے رابطہ کر کے پوچھا، کیا اکرام شاہ کا فون آیا تھا؟ جی نہیں، مگر فون آ سکتا ہے، بلکہ وہ خود آ سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک تعاون چاہتا ہوں سر، آپ حکم کریں۔ اکرام شاہ کا فون آئے تو کہہ دیں کہ مراد کو آپ کے تھانے میں نہیں لایا گیا تھا، وہ خود آ کر اسے حوالات میں دیکھ سکتا ہے۔ اسے حوالات سے نکال کر تھانے کے پیچھے ایک کوارٹر کے کمرے میں بند کر دو۔ اسے بڑے نوٹوں کی گڈیاں دکھا کر کہو، وہ رقم اکرام شاہ نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ، کیونکہ اکرام شاہ کی پارٹی اقتدار میں نہیں ہے، اس لیے کمزور ذرائع کام نہیں آ رہے ہیں اور اس کے خلاف ثبوت اور گواہیاں بہت سخت ہیں۔ میں سمجھ گیا سر، اسے کس وقت فرار ہونے کا موقع دیا جائے؟ ابھی 2 بجے ہیں، اسے ٹھیک 4 بجے بھاگنے دو۔ آل رائٹ سر، ڈی جی نے ریسیور رکھ کر کہا۔ جمشید ٹھیک 4 بجے تھانے کے پیچھے والے کوارٹر سے مراد فرار ہوگا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے صحیح مجرم کو گرفتار کیا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی سے فرار ہو کر پولیس والوں سے مقابلہ کیا، پھر کاؤنٹر فائرنگ میں مارا گیا۔ آل رائٹ سر، ہم ثابت کریں گے کہ صحیح مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے سرچ وارنٹ کے بغیر صحیح کوٹھی پر چھاپا مارا تھا۔ اسے گولی مارنے سے پہلے دیر تک بھاگتے رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ ہم اعلیٰ عہدیداروں تک اس کے فرار ہونے کی خبر پہنچاتے رہیں اور یقین دلاتے رہیں گے کہ وہ مفرور گرفتار کر لیا جائے گا۔ جمشید سلوٹ کر کے چلا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے دیوار پر لگی ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر دیکھی، پھر سر کو جھکا لیا۔ دل میں کہنے لگا، ہم پولیس اور انٹیلیجنس والے بدنام کیے جاتے ہیں کہ ہم قانون کے محافظ ہو کر قانون توڑتے ہیں، مگر کیا کریں، اس شعبے کو سیاست دانوں نے بگاڑا ہے۔ میں 30 برسوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ دیانتدار اور فرض شناس سپاہیوں سے لے کر افسران تک سب ہی کی محنتوں اور کارناموں کو کس طرح خاک میں ملایا جاتا ہے۔ آج اگر مراد کو مجرم ثابت نہ کیا گیا تو اکرام شاہ میرے افسران پر ڈکیتی کا الزام لگائے گا۔ سرچ وارنٹ کے بغیر کوٹھی میں داخل ہونے والے افسران مجرم بن جائیں گے اور مجرم مراد معزز کہلائے گا۔ محسن پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ آپ نے روشن پاکستان بنایا تھا، مگر ہم اس کے رکھوالے اندھیر نگری میں بیٹھے ہیں۔ اسے دوبارہ روشن کرنے کے لیے راجاؤں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑ رہا ہے۔ آپ ایک عظیم قانون دان تھے، ہم قانون کے خلاف انصاف کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ سوری میلارڈ۔ مراد کو جس تھانے میں رکھا گیا تھا وہاں کے انچارج نے روز نامچے میں لکھا کہ 4 ماہ سے جس قاتل چھمیے کی تلاش تھی، معتبر ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ وہ شادرہ کے علاقے میں ہے اور وہاں ایک مکان میں روپوش ہے۔ میں 3:20 پر مسلح سپاہیوں کی ایک ٹیم کے ساتھ اسے گرفتار کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ روز نامچہ 2:30 بجے لکھ رہا تھا۔ اس وقت تھانے میں 10 سپاہی تھے۔ سب انسپکٹر چھٹی پر تھا، اس کی جگہ دوسرا سب انسپکٹر پولیس ہیڈ کوارٹر سے آنے والا تھا۔ انٹیلیجنس اور پولیس والوں کا آپس میں سمجھوتا ہو گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے تھانے جانے والے انسپکٹر اور 4 سپاہیوں کو روک دیا گیا۔ ادھر مراد کو حوالات سے ایک کوارٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ اکرام شاہ نے بھاری رشوت دے کر پولیس والوں کو خرید لیا ہے۔ تابانی کو بھی ہسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ ملتان روڈ پر شہر سے باہر کہیں بھی مل سکتا ہے۔ 3:30 اور 4 بجے کے درمیان ایک موٹر سائیکل اس کوارٹر کے سامنے آئے گی۔ وہ اس موٹر سائیکل پر فرار ہو سکے گا۔ نئے سب انسپکٹر کی جگہ ایک اجنبی شخص نے ڈیوٹی کا چارج سنبھالنے کے رجسٹر پر لکھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر سے 4 سپاہیوں کے ساتھ آ کر اس تھانے کی ذمہ داری کو سنبھال رہا ہے۔ وہ اجنبی شخص ضابطے کی کارروائی کے مطابق لکھ کر اپنے دستخط کر کے چلا گیا۔ اس کا تھانے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھانے کے جن 4 سپاہیوں کی ڈیوٹی بدلنے والی تھی انہیں اچھی طرح معاملات سمجھا کر چھٹی دے دی گئی۔ وہ روز نامچے کے مطابق 3:20 پر 6 مسلح سپاہیوں کے ساتھ ایک قاتل چھمیے کو گرفتار کرنے کے لیے شادرہ کی طرف چلا گیا۔ تھانہ خالی ہو گیا۔ وہ ہیڈ کوارٹر سے آنے والے سب انسپکٹر کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کے کاغذات دکھائے تھے۔
اس لیے وہ دھوکہ کھا گیا تھا۔ تھانے کے پیچھے ایک کوارٹر کے سامنے ایک شخص موٹر سائیکل لے کر آیا اور مراد کو آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی باہر آیا۔ اس شخص نے اسے ایک ریوالور دے کر کہا، فوراً یہاں سے جاؤ، دیر نہ کرو، کم آن ہری اپ۔ مراد نے ریوالور لیا، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر تابانی سے ملنے کے لیے ملتان روڈ کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف جمشید بھی ایک موٹر سائیکل پر تھا، باقی سپاہی ایک جیپ میں تھے۔ تعاقب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ مراد کو خبر نہ ہو سکی کہ اس کے پیچھے جمشید سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کیا، ہر ایک سے کہا۔ میرا ایک جونیئر افسر تھانے میں مراد سے کچھ سوالات کرنے گیا تو پتہ چلا کہ تھانہ خالی ہے، مراد بھی حوالات میں نہیں ہے۔ 4 بجے ایک سب انسپکٹر 4 سپاہیوں کے ساتھ ڈیوٹی کا چارج لینے آیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ نئے سب انسپکٹر کا بیان تھا کہ ڈیوٹی کا چارج لینے والے رجسٹر پر ایک اجنبی سب انسپکٹر کی تحریر اور دستخط تھے اور وہ فراڈ تھا۔ تھانے کے انچارج سے موبائل فون پر پوچھا گیا۔ اس نے کہا روز نامچہ دیکھا جائے۔ میں سب انسپکٹر کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کے آرڈرز کے کاغذات پیش کیے۔ میں نے تھانہ اس کے حوالے کر دیا۔ فائل کھول کر دیکھنے سے پتہ چلا ہیڈ کوارٹر کے جو کاغذات پیش کیے گئے تھے وہ جعلی تھے، اس پر لگی ہوئی مہر بھی جعلی تھی، لیکن اس جعل سازی کو کوئی ماہر ہی سمجھ سکتا تھا، اس لیے تھانے کا انچارج دھوکہ کھا گیا تھا۔ پکا منصوبہ تھا، پولیس اور انٹیلیجنس پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا، ان سے کسی کوتاہی کی شکایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو رہا تھا کہ مراد کوئی معمولی مجرم نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک منظم اور بااثر گروہ تھا جس نے اسے ایسے ڈرامائی انداز میں فرار ہونے کا موقع دیا تھا۔ اکرام شاہ تک جب بات پہنچی تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا شام کو تھانے جا کر مراد سے ملاقات کرے گا اور بڑے فخر سے اسے بتائے گا کہ بم دھماکے کا الزام اس پر عائد نہیں کیا جا سکے گا، اس کے خلاف کوئی گواہ، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا دوسرے دن اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ وہ جھنجھلا گیا، بیگم ہم پر پھر مصیبت آنے والی ہے، مراد نے حوالات سے فرار ہو کر خود کو مجرم ثابت کر دیا ہے۔ اس کمبخت کو فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تابانی بھی اس کے ساتھ گیا ہے؟ اکرام شاہ نے تھانے والوں سے رابطہ کیا، پھر کہا، میں اکرام شاہ بول رہا ہوں، کیا مراد کے ساتھ تابانی بھی فرار ہوا ہے؟ کون تابانی؟ میں نیا انسپکٹر آیا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے اس تھانے کا چارج سنبھالا ہے۔ فی الحال میرے علم میں صرف ایک مراد نامی قیدی حوالات میں تھا جو میرے آنے سے پہلے فرار ہو گیا ہے۔ اکرام شاہ نے فون بند کرنے کے بعد ڈائریکٹر جنرل سے رابطہ کرتے ہوئے کہا، میں اکرام شاہ بول رہا ہوں، مجھے شبہ ہے کہ مراد بھاگا نہیں ہے، اسے بھگایا گیا ہے۔ حسینوں کو بھگا کر لے جایا جاتا ہے، ویسے آپ کو اس سلسلے میں تھانے جا کر رپورٹ درج کرانا چاہیے۔ وہاں کوئی نیا انسپکٹر ہے، میں نے تابانی کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے لا علمی ظاہر کی ہے۔ ہاں، وہ نہیں جانتا کہ تابانی حوالات میں نہیں، ہسپتال میں ہے، وہاں پولیس کا سخت پہرا ہے، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تابانی میرا مہمان ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا، اس سے ملاقات کرنے کے لیے اوپر والوں سے احکامات صادر کراؤں گا۔ آپ جیسوں کے اوپر والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ تابانی کو کیا تکلیف ہے، وہ ہسپتال میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ماں بننے والا ہے۔ کیا؟ اکرام شاہ نے غصے سے چیخ کر پوچھا، آپ اتنے بڑے افسر ہو کر بچکانہ سا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ مذاق نہیں ہے، آپ کیسے میزبان ہیں، اتنا نہیں جانتے تھے کہ تابانی مرد نہیں عورت ہے؟ بس اب میرا وقت برباد نہ کریں، آپ ہسپتال میں فون کر کے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے ہسپتال کا نام اور نمبر بتا کر فون بند کر دیا۔ اکرام شاہ نے رسیور رکھتے ہوئے اپنی بیگم اور بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، عورت دور سے کسی بھی عورت کو پہچان لیتی ہے، کیا تم دونوں یہ یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تابانی عورت ہے؟ ماں بیٹی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ رسیور اٹھا کر ہسپتال والوں سے رابطہ کر کے تابانی کے سلسلے میں پوچھنے لگا، پھر رسیور رکھ کر شدید حیرانی سے بولا، بیگم ہسپتال والوں نے تصدیق کی ہے، وہ ماں بننے والا ہے، یعنی کہ بننے والی ہے۔ ماں بیٹی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ جب ہسپتال والوں نے تصدیق کی تھی تو پھر بے یقینی کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ شام کو لاہور کی سڑکوں پر بڑا زبردست ٹریفک ہوتا ہے،
تمام ماڈلز کی نئی پرانی گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس طرح پھنسی رہتی ہیں کہ وہاں سے موٹر سائیکل اور پیدل چلنے والوں کا گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ مراد فرار ہونے کے لیے کسی کم ٹریفک والے راستے کی طرف جا سکتا تھا، لیکن اسے بتایا گیا تھا کہ تابانی شہر کے باہر ملتان روڈ پر کہیں ملے گا، لہٰذا اسے ٹریفک کے ہجوم سے گزر کر ملتان روڈ پہنچنے میں پون گھنٹہ لگ گیا۔ پھر ملتان روڈ پر بھی ایوینیو اسٹوڈیو تک ٹریفک کا اچھا خاصا میلہ لگا رہتا تھا۔ ایسے راستوں سے گزرتے وقت اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، دائیں بائیں بھی نظر رکھی، لیکن اس بھیڑ میں پولیس والے نظر نہیں آئے۔ شہر سے باہر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے عقب نما آئینے میں ایک موٹر سائیکل سوار کو دیکھا۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، فاصلہ بہت تھا، اس لیے اس نے تعاقب کرنے والے جمشید کو نہیں پہچانا۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپ کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ اسے خطرے کا احساس ہوا۔ کبھی کبھی دوسری گاڑیاں تیز رفتاری سے اس کے قریب آ کر گزر جاتی تھیں، لیکن وہ موٹر سائیکل اور جیپ پیچھے برابر فاصلہ رکھ کر آ رہی تھیں، نہ اس کے قریب پہنچ کر اسے روک رہی تھیں اور نہ ہی اسے اوورٹیک کر کے آگے بڑھ رہی تھیں۔ اس نے اپنا شبہ دور کرنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار ذرا سست کی، تو پیچھے آنے والی دونوں گاڑیاں بھی سست رفتاری سے چلنے لگیں۔ اس نے اچانک رفتار بڑھائی، پیچھے والی گاڑیاں بھی تیز رفتاری سے بڑھنے لگیں۔ جمشید کو وقت ضائع کرنا تھا اور اوپر والوں کو سمجھانا تھا کہ مفرور مراد کو تلاش کیا جا رہا ہے اور وہ اب تک نظروں میں نہیں آیا۔ اسے تلاش کرنے کے لیے دوسری پولیس پارٹی پنڈی جانے والی شاہراہ پر بھیجی گئی تھی۔ آگے تمام علاقوں کے تھانوں والوں کو ایک مجرم کے فرار ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اپنی مصروفیات اور پریشانیوں سے اعلیٰ عہدیداروں کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ صبح سے پہلے مراد کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جسے تلاش کیا جا رہا تھا وہ پولیس والوں کی نظروں کے سامنے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کس طرح پولیس والوں کو ڈاج دے کر راستہ بدلے اور پھر ایک لمبا چکر لگا کر دوبارہ ملتان روڈ پر آ جائے، کیونکہ اسے دی ہوئی اطلاع کے مطابق تابانی اسی روڈ کے آس پاس ملنے والا تھا۔ آگے جا کر بدقسمتی اس کے دماغ پر دستک دینے لگی۔ پیٹرول ختم ہو رہا تھا۔ یہ تو پہلے سے تیار کردہ منصوبہ تھا کہ پیٹرول کی ٹینکی فل نہ ہو اور آگے جانے والا رکنے پر مجبور ہو جائے۔ تھانے والوں نے پچھلی رات اس کی جیب خالی کر دی تھی۔ پیٹرول بھروانے کے لیے بھی رقم نہیں تھی۔ گاڑی کی رفتار سست ہوتے ہوتے رکنے لگی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ موٹر سائیکل کو سڑک کے کنارے چھوڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگنے لگا۔ جمشید اور دوسرے مسلح سپاہی بھی وہاں گاڑیاں روک کر اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ درختوں کے باعث وہاں گہری تاریکی تھی۔ جمشید اور سپاہیوں کے پاس کئی ٹارچ تھیں، لیکن جو بھی ٹارچ روشن کرتا مراد روشنی کی سمت گولی چلا دیتا۔ یوں جان جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ تاریکی میں دبے قدموں دور دور پھیل گئے۔ اندھیرے میں صرف قدموں کی چاپ سن کر یا سوکھے پتوں کی کراہیں سن کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شکار کہاں ہے اور کتنے فاصلے پر ہے۔ وہ کہیں قریب تھا، کیونکہ دور جانے کے لیے اسے دوڑنا یا تیزی سے چلنا پڑتا۔ اس طرح قدموں سے ابھرنے والی آواز اور سوکھے پتوں کی چرمراہٹ اس کی موت کا سبب بن جاتی۔ اس تاریکی میں جمشید اور دوسرے سپاہی ایک دوسرے سے دور اپنی اپنی جگہ تنہا رہ گئے تھے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دھوکے سے ایک دوسرے کو گولیوں کا نشانہ بنا دیتے۔ ویسے جمشید نے تمام سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ جب تک پوری طرح یقین نہ ہو کہ مراد نشانے پر ہے، تب تک کبھی گولی نہ چلانا۔ اس نے سپاہیوں کی سلامتی کے لیے یہ بات سمجھائی تھی، مگر یہی بات ایک سپاہی کی موت کا باعث بن گئی۔ اس نے تاریکی میں قریب ہی آہٹ سنی تھی۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ آہٹ پیدا کرنے والا اپنا ساتھی سپاہی ہوگا۔ اسی وقت مراد نے اسے گولی مار دی۔ ویرانے میں اس کی آخری چیخ گونجی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ جمشید اور دوسرے سپاہیوں نے سمجھ لیا کہ ان کا ایک ساتھی اپنے فرض کی ادائیگی میں مارا گیا ہے۔ جمشید نے ایک درخت کی آڑ لے کر کہا، مراد اب میں اپنی آواز سنا رہا ہوں، کہیں سے چھپ کر مجھے گولی مارو۔ دیکھو میں بولتا جا رہا ہوں، آواز سناتا جا رہا ہوں، کم آن شوٹ می۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی جمشید کی طرف آئی اور ایک درخت کے تنے میں پیوست ہو گئی۔ اس نے درخت کے پیچھے سے نکل کر ٹارچ روشن کرتے ہوئے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ وہ روشنی میں نظر آیا۔ اس نے روشنی کی طرف گولیاں چلائیں۔
لیکن کھٹ کھٹ کی آواز ابھر کر رہ گئی۔ جمشید نے کہا، تمہاری موٹر سائیکل کی ٹینکی کی طرح وہ ریوالور بھی پورا لوڈ نہیں تھا۔ میں نے اس میں صرف 2 گولیاں رکھوائی تھیں۔ تمہیں فرار ہونے کی عجلت میں ریوالور کو چیک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب تمہارے ہاتھ میں محض ایک کھلونا رہ گیا ہے۔ ایک سپاہی نے غصے سے کہا، سر، اس کتے نے ہمارے ساتھی کو مار ڈالا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جمشید نے کہا، مفرور مجرم سے کاؤنٹر فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس اسے گولی مارنے کا جواز ہے، کہ ہم اسے ہلاک نہ کرتے تو یہ ہمارے ایک سپاہی کی طرح سب کو قتل کر دیتا۔ جمشید نے اپنا ریوالور ہولسٹر میں رکھا، وہاں سے پلٹ کر سڑک کی طرف جانے لگا۔ اسے اپنے پیچھے تڑا تڑ فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ مراد کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ نازا نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی دیر تک غسل نہیں کیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک صابن کے جھاگ سے بھرے ہوئے باتھ ٹب میں بیٹھی رہی اور 1 گھنٹے تک شاور کے نیچے بدن کو اچھی طرح مل کر صاف کرتی رہی۔ غسل کے ان مراحل سے گزر کر وہ بالکل صاف ستھری اور شفاف آئینے کی طرح ہو گئی۔ اس کے باوجود ذہن میں اس کچرا ٹرک کا خیال تھا اور اس خیال سے ہی ناگواری محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس نے تولیے سے بدن کو پونچھنے کے بعد پورے باتھ روم کے اندر پرفیوم سے سپرے کیا۔ وہ باتھ روم خوشبوؤں سے بھر گیا۔ اس نے باتھ ٹب میں دوسری بار صابن کا جھاگ بنایا، پھر اس کے اندر نیم دراز ہو کر صابن ملنے لگی۔ ریشمی زلفوں کو 2 بار شیمپو سے دھو چکی تھی۔ آخر میں پھر ایک بار شاور کے نیچے آ کر بھیگنے لگی۔ اس نے راجہ نواز کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب وہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ راجہ نواز اسے گوٹھ امیر کھوکھر لے آیا تھا۔ وہاں کے وڈیرے رئیس کھوکھر سے اس کی گہری دوستی تھی۔ اس وقت نازاں اسی حویلی کے باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ راجہ نواز اور رئیس حویلی کی اندرونی بیٹھک میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رئیس اس کے عشق کی داستان سن رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی راجہ، تمہارا جواب نہیں، تم نے لیلا مجنوں سے بڑھ کر عشق کیا ہے۔ وہ تو محبت میں ناکام رہے تھے، مگر تم نے وڈیروں اور سیاست دانوں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی نازاں کو حاصل کر لیا ہے۔ ہاں، مگر ابھی منزل نہیں ملی۔ نازاں کے باپ اور بھائی اور وہ خطرناک سیاستداں کاشف اکبر میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ رئیس نے کہا، یہ کاشف اکبر سندھ کے اندرونی علاقوں میں پتھاروں اور ڈاکوؤں کے ذریعے اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھتا ہے۔ ایسے کتنے ہی ڈاکو ہیں جن کی گرفتاری کے لیے حکومت نے لاکھوں روپے کے انعامات رکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ کاشف اکبر کی پناہ میں رہتے ہیں۔ وہ ان ڈاکوؤں کی دہشت طاری کر کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرتا ہے اور عام دنوں میں انہیں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں سے باخبر رکھ کر انہیں فرار ہونے اور روپوش رہنے کا موقع دیتا ہے۔ راجہ نواز نے کہا، پاکستان سے پہلے جب برٹش حکومت تھی تو انگریز ان ڈاکوؤں اور وڈیروں کے گٹھ جوڑ کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد پولیس میں جو کالی بھیڑیں ہیں، وہ وڈیروں کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تم یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نازاں کو یہاں لائے ہو۔ اندرون سندھ جہاں بھی جاؤ گے، کاشف اکبر کی پروردہ پولیس اور ڈاکو تمہیں گھیریں گے۔ نازاں کے ساتھ تم کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکو گے۔ میں ساری عمر تمہیں پناہ دے سکتا ہوں، لیکن مجھ پر اور میرے خاندان کے افراد پر آفتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ راجہ نے کہا، رئیس، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں مصیبتوں میں مبتلا نہیں کروں گا۔ شام ہونے سے پہلے نازاں کو لے کر چلا جاؤں گا۔ تمہیں اندرون سندھ کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ پنجاب چلے جاتے تو بڑی حد تک محفوظ رہتے۔ میں سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے کے راستے پنجاب جاتا تو اب تک مخالفین کے شکنجے میں آ جاتا۔ امیر حمزہ سے میرے ایسے گہرے تعلقات ہیں کہ حکومت بھی میری مخالف ہے، اس لیے میں نے یہ اندرونی راستے اختیار کیے ہیں۔ یہاں سے میں گوٹھ شاہ بیگ کے راستے سے بلوچستان پہنچ جاؤں گا، پھر وہاں سے پنجاب کا رخ کروں گا۔ مگر تمہاری کار اپنے ماڈل اور نمبروں کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ اگر میں اپنی گاڑی دوں تو یہاں آ کر تمہیں تلاش کرنے والوں سے یہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ مجھے گاڑی کی پرواہ نہیں، میں ہزاروں کلومیٹر پیدل چل سکتا ہوں۔ مجھے نازاں کی فکر ہے۔ یہاں کے ناہموار راستوں پر پجارو یا لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں چلتی ہیں، یا پھر گدا گاڑی، لیکن گدا گاڑی سے تمہارا کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ملتا ہے، اسی طرح گدا گاڑی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک گاڑی کا انتظام کر دیتا ہوں۔
میرے کھیتوں کا ٹیوب ویل کام نہیں کر رہا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد حویلی کے پیچھے گدا گاڑی آ جائے گی، میں بھی تمہیں رخصت کرنے آؤں گا۔ تمہیں راستے میں اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑے گی، یہ یار کس دن کام آئے گا، جتنی رقم چاہو یہاں سے لے جانا۔ راجا نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، رقم کی ضرورت ہوگی تو میں بعد میں آ کر لے جاؤں گا، میں صرف چند گھنٹوں تک نازاں کی خاطر یہاں رہنا چاہتا تھا، اور یہ میرا پختہ اعتماد ہے کہ تم دوسرے وڈیروں سے مختلف ہو، یعنی وڈیرے بعد میں ہو، پہلے میرے یار ہو۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے گلے مل گئے۔ پھر رئیس نے ملازم کو بلا کر سمجھایا کہ بی بی جی غسل کر لیں تو مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھا دینا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ اگر کوئی باہر والا پوچھے کہ کار میں آنے والے کون ہیں تو کہہ دینا میرے مہمان ہیں اور میرے ساتھ کھیتوں کی سیر کرنے گئے ہیں۔ اس نے راجا سے بھی کہا، تم نازاں کے ساتھ اکیلے باہر نہ نکلنا، اور کوئی بھی آئے تو حویلی کے پچھلے کمرے میں جا کر چھپ جانا۔ ویسے حویلی کے باہر جو ملازم ہے وہ میری اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں آنے دے گا، تم اطمینان سے رہو۔ وہ چلا گیا۔ راجا نے حویلی کے اندرونی حصے میں آ کر ایک دروازے پر دستک دی۔ اس حویلی کے مالک رئیس کے بیوی بچے شہر گئے ہوئے تھے، وہاں تقریباً ویرانی تھی، اندر صرف ایک ہی ملازم تھا۔ دستک کی آواز سن کر نازا نے پوچھا، کون؟ میں ہوں، تمہارے دل پر راج کرنے والا راجا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ غسل خانے سے نکل کر آئی تھی، بدن کو ایک بڑے سے تولیے سے لپیٹ لیا تھا۔ راجا نے اندر آ کر دروازے کو بند کیا۔ نازا نے پوچھا، باہر خیریت ہے؟ کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ خیریت کیسے ہو سکتی ہے، ایک دشمن ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کون ہے؟ وہ دشمن یہ تولیہ ہے۔ اس نے اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے لگ کر بولی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کے گورے بدن پر پانی کے قطرے شبنم کے موتیوں کی طرح لرز رہے تھے اور جذبوں کو لرزنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے کہا، تمہیں چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن حقیقتاً ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کاشف اکبر کے پروردہ ڈاکو بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں یہاں رئیس کی بیوی کا کوئی لباس پہننے کو مل جائے گا۔ وہ بولی، میں نے کبھی کسی کی اترن نہیں پہنی، مگر مجبوری ہے۔ کیا ہم ابھی یہاں سے جائیں گے؟ ہاں، لباس پہن لو، کھانے کے بعد چل پڑیں گے۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ ملازم ان کے لیے دوسرے کمرے میں دسترخوان لگا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نازاں ایک سندھی لباس پہن کر آئی۔ اس لباس میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ سندھی تھی، وہاں کے پہننے اوڑھنے اور رسم و رواج کو خوب سمجھتی تھی۔ راجا نے کہا، ہم شہر میں رہ کر سمجھ نہیں پاتے، اس صوبے کے اندر ڈوبنے سے پتہ چلتا ہے کہ سندھ کی خوبصورتی سب سے منفرد اور سب سے نمایاں ہے۔ شام کے 5 بجے رئیس واپس آ گیا۔ وہ دونوں روانگی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ رئیس نے نوٹوں کی ایک گڈی بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھ لو، مانا کہ تمہارے پاس رقم ہے، لیکن نازاں بھابی پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، میں یہ رقم بھابی کو دے رہا ہوں۔ راجا نے کہا، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، یہ جلد ہی تمہاری بھابی بنے گی۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں، رقم لینے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تم سے بڑا حاتم تائی دوست اور کون ہے؟ وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر آئے۔ رئیس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم تھانے کے سامنے سے گزرو، تھانے دار بہت لالچی اور خود غرض ہے، کاشف اکبر کے آدمیوں کو تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ یہاں سے تم کھیتوں کے راستے چلے جاؤ۔ نازاں گاڑی پر بیٹھنے لگی۔ راجا نے کہا، تمہاری گاڑی کے یہ گدھے بہت صحت مند ہیں۔ رئیس نے کہا، تم گوٹھ شاہ بیگ کے راستے سے جاؤ گے، اتفاق سے یہ گدھے مال برداری کے لیے اسی راستے پر جانے آنے کے عادی ہو گئے ہیں، تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ وہ دونوں رئیس سے رخصت ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ گاڑی تیزی سے چلنے لگی، گدھے تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ نازا نے کہا، تم انہیں ایسے ہانک رہے ہو جیسے پہلے بھی گدھا گاڑی چلاتے رہے ہو۔ گدھوں کو قابو میں رکھ کر ہانکنا اور اپنی مرضی کے راستے پر انہیں چلانا میں نے خوب سیکھا ہے۔ تم خود دیکھ رہی ہو کہ تمہارے باپ بھائی اور کاشف اکبر کو کس طرح ہانکتے ہوئے اپنے راستے پر چلا رہا ہوں۔ وہ پیار سے غصہ دکھاتے ہوئے بولی، میرے بابا سائیں اور بھائی جان کو گدھا نہ کہو۔ ہاں، اپنوں کو برا کہا جائے تو برا لگتا ہے، لیکن کسی کو غلط نہ کہا جائے تو اس کی غلطیاں ختم نہیں ہو جاتیں۔ تمہارے بھائی اور تمہارے بابا سائیں کٹ پتلیوں کی طرح کاشف اکبر کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں،
انہوں نے تمہاری اس بات پر بھروسہ نہیں کیا کہ کاشف اکبر نے تمہیں اغوا کرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بیٹی کی عزت کے دشمن کو فرشتہ سمجھ رہے ہیں۔ راجا ان کی باتیں نہ کرو، مجھے صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑی کو کھینچنے والے گدھے واقعی گوٹھ بیگ کے راستے پر چلنے کے عادی تھے۔ راستے میں دو موڑ آئے مگر وہ سیدھے چلتے رہے۔ تاریکی میں بھی انہیں راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ راجا ایک جگہ گاڑی روک کر ایک سوکھے ہوئے درخت کی دو شاخیں توڑ لایا، پھر ان دونوں کو اپنے اور نازا کے بیٹھنے کی جگہ پر مضبوطی سے باندھنے لگا۔ نازا نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ راجا نے کہا، تم یہ گٹھڑی حویلی سے لائی ہو، کیا اس میں کپڑے ہیں؟ ہاں، الماری میں رئیس کی بیوی کے 3 نئے جوڑے رکھے تھے، انہیں استعمال نہیں کیا گیا تھا، میں انہیں لے آئی ہوں۔ راجا نے گٹھڑی کھولی، اس میں سے ایک بڑا سا دوپٹہ نکال کر اس درخت کی شاخ کے اوپر ڈال دیا، دوسرا گہرے رنگ کا کپڑا دوسری شاخ پر ڈال کر کہا، اب ہم انہیں ذرا دور سے دیکھیں گے تو تاریکی میں ایسے لگے گا جیسے ہم دونوں بیٹھ کر جا رہے ہیں۔ راجا نے اپنی اٹیچی اور نازا نے اپنی گٹھڑی اٹھا لی۔ اس نے گدھوں کو ہانک دیا، وہ پھر آگے بڑھنے لگے۔ نازا نے دور جانے والی گدھا گاڑی کو دیکھ کر کہا، واقعی ایسا لگ رہا ہے جیسے گاڑی میں 2 افراد بیٹھ کر جا رہے ہوں، کیا تم خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ وہ دونوں کچے راستے کو چھوڑ کر اس راستے سے ذرا دور رہ کر درختوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ راجا نے کہا، ابھی تمہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ عقل اتنا تو سمجھاتی ہے کہ کاشف اکبر کے شہری کارندے اور اس کے پروردہ ڈاکو مجھے لے جانے اور تمہیں مار ڈالنے ادھر ضرور آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رات کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، ان کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ بڑی دیر سے اندھیرے میں سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے اور کسی حد تک دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ انہیں 4 گھڑ سوار سائے کی طرح نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے اس گدھا گاڑی کو گھیر رہے تھے۔ ایک گھڑ سوار نے ہوائی فائر کرنے کے بعد کہا، گاڑی روکو۔ گدھے تو پھر گدھے ہوتے ہیں، بندوق کی گولیوں سے نہیں ڈرتے، صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ بیچارے دھمکی سے بے نیاز چلے جا رہے تھے۔ ان 4 گھڑ سواروں کو بتایا گیا ہوگا کہ راجہ نواز کے پاس اسلحہ ہے، اس لیے وہ احتیاطاً گاڑی سے دور تھے۔ ان میں سے ایک نے پھر کہا، ہم دھمکی نہیں دے رہے، گاڑی روک کر اپنا ہتھیار دور پھینک دو، ورنہ چاروں طرف سے گولیاں چلیں گی اور تم حرام موت مرو گے۔ وہ تھوڑی دیر تک گاڑی سے دور رہ کر چلتے رہے، پھر ایک نے کہا، اے لڑکی، تو گاڑی سے اتر جا، ہم اسے گولی مار دیں گے، سائیں اکبر نے تجھے زندہ لانے کا حکم دیا ہے۔ راجہ نے نازا کے کان میں پوچھا، ریوالور چلانا آتا ہے؟ ہاں ہاں، میں نے 15 برس کی عمر میں سیکھا تھا۔ اس نے اسے ایک ریوالور دیتے ہوئے کہا، گولی کی عمر 16 برس ہوگی تو دشمن فوراً مر مٹے گا۔ اس نے اٹیچی کھول کر ایک ٹیٹی نکالا، پھر کہا، تم اس سفید گھوڑے والے کا نشانہ لو، اس کے فوراً بعد ہی جو نشانے پر آ جائے اسے جانے نہ دینا، چلو نشانہ لو۔ نازا نے نشانہ لے کر گولی چلائی، اس کے ساتھ ہی راجہ نے فائر کیا۔ بیک وقت 2 گھوڑے ہنہنائے، 2 سواروں کی چیخیں ابھریں اور وہ زمین پر پہنچ گئے۔ راجہ نے تیسرے کا نشانہ لیا اور نازا نے چوتھے کو گولی ماری۔ راجہ کا شکار گھوڑے سمیت گرا۔ نازا کے شکار کا گھوڑا اگلے 2 پاؤں اٹھا کر ہنہنایا، پھر وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس کا سوار دائیں بائیں جھول رہا تھا، اس کے پاؤں اس طرح رکاب میں پھنسے ہوئے تھے کہ وہ گر بھی نہیں سکتا تھا، مگر آگے جا کر کہیں نہ کہیں گرنے والا تھا، اسے گولی لگ چکی تھی۔ اس گدھا گاڑی کے اطراف 3 گھوڑے بھٹک رہے تھے۔ انہوں نے دوڑتے ہوئے آ کر 2 گھوڑوں کی لگامیں تھام لیں، پھر ان پر سوار ہو گئے۔ راجہ نے کہا، تم نے تو کمال کر دیا، میں سمجھتا تھا صرف دل کا نشانہ لیتی ہو، تم نے تو 2 کی جان لے لی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بولتے خوب ہو۔ دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر اسے سرپٹ دوڑانے لگے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ تھانے دار 2 سپاہیوں کے ساتھ جاگ رہا تھا، جبکہ اندھیرا ہوتے ہی وہ پینا شروع کر دیتا تھا۔ پھر رات 9 بجے تک کھانے کے بعد تھانے کے پیچھے ایک مکان میں جا کر سو جاتا تھا۔ اس نے وال کلاک کو دیکھ کر بے چینی سے کہا، پتہ نہیں وہ چاروں کہاں مر گئے ہیں، انہیں 12 بجے سے پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ایک سپاہی نے کہا، حضور،
ڈاکو پھر ڈاکو ہوتے ہیں، ان کی نیت خراب ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر تھانے دار کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر چپ ہو گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھیں، آوازیں دور سے آ رہی تھیں۔ ایک سپاہی نے کہا، میں دیکھ کر آتا ہوں، وہ لڑکی کو لے آئے ہوں گے۔ وہ باہر چلا گیا۔ تھانے دار نے دوسرے سپاہی سے کہا، میں نے ان سے کہا تھا لڑکی کو ہاتھ نہ لگائے، جا کر دیکھو وہ اسے الگ گھوڑے پر لا رہے ہیں یا نہیں۔ وہ سائیں اکبر کی چیز ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میری وردی اتروا کر الٹا لٹکا دیں گے، گولی بھی مار سکتے ہیں۔ دوسرا سپاہی بھی باہر چلا گیا۔ تھانے کے اندر اور باہر خاموشی چھا گئی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ ٹہلتے ہوئے انتظار کرنے لگا۔ پھر اس نے رک کر دیکھا، کھلے ہوئے دروازے پر نازاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف تھے۔ وہ خوش ہو کر بولا، خدا کا شکر ہے تم آ گئیں، نہیں تو سمجھو میری نوکری گئی تھی۔ اندر آؤ، آرام سے بیٹھو، کچھ اداس لگ رہی ہو۔ ہاں ہاں، میں سمجھ گیا، وہ تمہیں بھگا کر لانے والا مارا گیا ہے۔ بھائی، اسے تو مرنا ہی تھا، اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، تمہیں شیر کے جبڑے سے نکال کر لے جانے کی حماقت کر رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے لے جانے والا ایسا شکاری ہے جو شیروں کے جبڑے چیر ڈالتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ آگے کیا، اس ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کا نشانہ لیتے ہوئے بولی، حکومت سے تنخواہ لے کر سیاست دانوں کے تلوے چاٹنے والے کتے، کیا کاشف اکبر ابھی آ کر تمہیں بچا سکتا ہے؟ تھانے دار نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی بوکھلا کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے ادھر کرو، گولی چل جائے گی۔ یہ ریوالور تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں، گولی چلانے کے لیے ہے۔ دیکھو، ایسی غلطی نہ کرو۔ ان نمک حرام ڈاکوؤں نے مجھ پر گولیاں چلانے کے لیے تمہیں آزاد کیوں چھوڑ دیا ہے؟ راجا نے نازاں کے پیچھے آ کر کہا، تمہارے نمک حراموں نے مجھے بھی تمہاری موت بنا کر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ راجا، تو تم زندہ ہو؟ یعنی کہ تم نے ان ڈاکوؤں کو مار ڈالا؟ اگر مرنے والے ڈاکو تھانے میں حاضر ہو سکتے ہیں تو انہیں آواز دو یا پھر جواب دو۔ تمہارے اشاروں پر کام کرنے والے اور کتنے ڈاکو ہیں؟ میں تو ایک معمولی تھانے دار ہوں۔ ان علاقوں کے ڈاکو مجھ جیسے معمولی تھانے داروں کے نہیں، وڈیروں کے تابع دار ہوتے ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے وڈیرے دوست رئیس نے ان ڈاکوؤں کو میری ہلاکت کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں، وڈیرا کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ صرف سیاست دانوں سے دوستی رکھتا ہے۔ وہ ان کے لیے اپنے علاقوں میں ووٹ بینک بناتا ہے اور انہیں اسمبلی میں پہنچا کر ان سے مراد حاصل کرتا ہے۔ اور سیاست داں اور وڈیرے جیسے بڑے مگرمچھ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی تمہارے پولیس اسٹیشنوں کا قانون بدلتا رہتا ہے، اور قانون اکثر یہی رہتا ہے کہ ڈاکوؤں کی حفاظت کرو اور ہم جیسوں کو مار ڈالو۔ میں تو حکم کا بندہ ہوں، جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتا ہوں۔ تمہارے ویسا ہی کرنے کے نتیجے میں ہم مر چکے ہیں، لیکن ہمارے نہ مرنے کے نتیجے میں تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ناز اس تھانے دار کو دکھاؤ، تمہارا نشانہ بڑا پکا ہے۔ تھانے دار نے چیخ کر کہا، نہیں، مجھے نہ مارو، دیکھو گولی چل جائے گی۔ وہ سپاہیوں کو پکارنا چاہتا تھا، مگر نازا نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ سپاہیوں کی مدد کے لیے بلانے کے قابل نہ رہا۔ صوبوں کے اندرونی علاقوں میں معصوم افراد کو ظالموں سے بچانے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے تھانے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن جب بڑے بڑے شہروں کے تھانے فروخت ہو جاتے ہیں تو ان چھوٹے تھانوں کی کیا اوقات ہے؟ نازاں اور راجا اس تھانے سے باہر آئے، وڈیرے رئیس کی حویلی کی طرف جانے لگے۔ نازا نے کہا، تم نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا تھا؟ نہیں ناز، میں اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا، مجھے اس پر شبہ تھا، اسی لیے میں نے گدا گاڑی سے تمہیں اتار کر ایسی تدبیر کی تھی کہ شکاری اب خود شکار ہوتے اور بے موت مرتے جا رہے ہیں۔ وہ دونوں حویلی کے احاطے والے بڑے گیٹ کے قریب ایک دیوار کی آڑ میں رک گئے۔ وہاں گیٹ پر ایک نائٹ چوکیدار رائفل لیے بیٹھا تھا۔ اسی وقت حویلی کی اوپری بالکونی سے رئیس کی آواز سنائی دی، جمعہ خان، اے جمعہ خان۔ نائٹ چوکیدار نے پلٹ کر اوپر بالکونی کی طرف دیکھ کر پوچھا، جی مالک، کیا تھانے سے کوئی آیا تھا؟ نہیں مالک۔ وہ چاروں گھڑ سوار بھی واپس نہیں آئے؟ انہیں تو 2 گھنٹے پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا۔
جاؤ تھانے دار سے پوچھو وہ نازاں کو واپس لائے بھی ہیں یا نہیں۔ ابھی جاتا ہوں مالک۔ رئیس بالکونی سے حویلی کے اندر چلا گیا۔ جمعہ خان جانے کے لیے اس دیوار کی طرف سے گزرنے لگا۔ راجا نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کی گردن شکنجے میں لے لی۔ وہ شکنجے سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگا۔ نازا نے اسے ریوالور کے نشانے پر لیا تو وہ جدوجہد کرنا بھول گیا۔ راجا نے اس کی گردن چھوڑ کر ٹیٹی کے دستے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ چکرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے گیٹ کے پاس آئے، اس کے چھوٹے دروازے کو کھولا۔ انہوں نے حویلی میں رئیس کی خدمت کے لیے ملازم کو دیکھا تھا۔ وہ اس پر بھی قابو پا سکتے تھے، لیکن وہ حویلی کی بیٹھک میں پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ وہاں ایک گن مین صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ڈاکو ہے۔ اس کے قریب ہی ایک کلیشن کوف رکھی ہوئی تھی۔ سامنے میز پر کچھ کھانے کی چیزیں، شراب کی 2 بوتلیں اور گلاس وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی پی تھی کہ ایک بوتل خالی ہو چکی تھی، دوسری بوتل آدھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ پینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مدہوش ہو کر صوفے پر آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا ہوا تھا اور اد کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے ریوالور اور ٹیٹی کے نشانے پر لے کر آگے بڑھنے لگے۔ اگر وہ اپنی کلیشن کوف کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ اسے گولی مار دیتے۔ راجا نے قریب پہنچ کر اس کی کلیشن کوف اٹھا لی۔ وہ اسی طرح مدہوش پڑا رہا۔ وہ اس پر جھک کر توجہ سے دیکھ کر بولا، ناز، یہ تو بہت خطرناک قاتل اور ڈاکو ہے۔ حکومت نے اس کی گرفتاری کے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے۔ انہیں رئیس کی آواز سنائی دی۔ وہ ملازم کو آواز دے کر بلا رہا تھا۔ ملازم کا جواب نیچے ایک کمرے سے سنائی دیا، آیا مالک ابھی آیا۔ وہ دونوں اسی کمرے کے دروازے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ملازم کمرے سے نکلا، اس کے سر پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بھی ہوش سے بیگانہ ہو کر گر پڑا۔ راجا نے کہا، ناز، تم اس ڈاکو کی نگرانی کرو، میں اپنے پیارے دوست سے نمٹ کر آتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری منزل پر آیا۔ رئیس اپنے کمرے میں فون پر کہہ رہا تھا، جناب عالی 4 ڈاکو گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ میں نے ملازم کو تھانے دار کے پاس بھیجا ہے، مجھے یقین ہے وہ نازاں کو لے کر آتے ہی ہوں گے۔ جی جی ہاں، آپ اطمینان رکھیں، جیسے ہی نازاں یہاں پہنچے گی میں آپ کو فون پر اطلاع دوں گا، بلکہ اس کی آواز بھی سناؤں گا۔ وہ ریسیور رکھ کر پلٹا، پھر دروازے پر راجا کو دیکھتے ہی خوف سے چیخ نکل گئی۔ راجا نے کہا، میں نے پہلا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کو دیکھ کر خوف سے چیخ پڑتا ہے۔ ویسے اعمال اچھے ہوں تو دوست کو سلامتی ملتی ہے، خوف اور موت نہیں ملتی، مگر تم نے میری موت کا سامان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولا، مجھے غلط نہ سمجھو، کاشف اکبر صاحب نے خطرناک ڈاکو غلام بخش کو تمہیں مار ڈالنے اور نازاں کو یہاں سے کراچی پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ تم سمجھ سکتے ہو غلام بخش کتنا درندہ ہے۔ میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کرتا تو وہ مجھے بھی مار ڈالتا۔ تم کاشف اکبر کے تابع دار ہو، اسی لیے بے چینی سے میری موت کا اور نازاں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، اور نازاں کے یہاں پہنچتے ہی اس کی سریلی آواز کاشف اکبر کو سنانے والے تھے۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اصل بات یہی ہے وڈیرے، سیاست دانوں کے بغیر اور سیاست داں وڈیروں کے بغیر اقتدار اور قوت حاصل نہیں کر سکتے۔ تم سے دوستی کرنے کے باوجود میں نے اس حقیقت کو نہیں بھلایا تھا، اس لیے تمہیں زندہ نظر آ رہا ہوں۔ وہ بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کو معاف کر دو۔ میں تمہیں اور نازاں کو دشمنوں سے بچا کر اس علاقے سے دور لے جاؤں گا۔ ہم اور تم موت سے کتنی دور جا سکتے ہیں؟ میری موت آئے گی تو میں مروں گا، تمہاری موت آئی ہے تو تم مرنے والے ہو۔ راجا نے اسے ٹیٹی کے نشانے پر لیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، تم میری بیوی کو بھابھی سے زیادہ بہن سمجھتے ہو، اس کا سہاگ نہ اجاڑو، میرے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہو، انہیں یتیم نہ بناؤ۔ راجا نے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، تم نے میری دکھتی رگ پر انگلی رکھی ہے، میں اپنی بہن جیسی بھابھی اور بچوں کی خاطر ایک بار تجھے معاف کر دوں گا، میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑو۔ وہ خوش ہو کر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوا مصافحہ کرنے آیا۔ راجا نے کہا، تم نے سنا ہوگا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہاتھ کی لکیریں یہ نہیں بتاتی کہ اس کی دوستی میں کتنا کھوٹ ہے، ابھی تم میرے لیے کھوٹے سکے ہو۔ چلو ریسیور اٹھاؤ اور کاشف اکبر سے رابطہ کرو۔
اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے کے بعد بولا، سیکرٹری جناب عالی سے کہو رئیس فون پر ہے، ضروری باتیں کرنی ہیں۔ راجا نے اس سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ چند لمحوں کے بعد کاشف اکبر کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ اس فون کے بعد بولنا بھول جاؤ گے، میں راجا بول رہا ہوں۔ ادھر سے کاشف اکبر بولا، کیا، کون بول رہا ہے؟ تمہارا باپ۔ اس ملک کے اتنے بڑے سیاستداں ہو اور اپنا فون درست نہیں رکھ سکتے؟ میں راجا بول رہا ہوں۔ راجا، مگر میرا سیکرٹری کہہ رہا تھا کہ تم رئیس بول رہے ہو، کیا مذاق کر رہے ہو؟ تم رئیس ہو یا نہیں؟ میں اتنا بڑا دل کا رئیس ہوں کہ نازا مجھ پر جان دیتی ہے۔ تم نے میری نازا کو حاصل کرنے کے لیے جتنے حربے آزمائے وہ سب ناکام ہو گئے۔ تمہارے پالتو ڈاکو اور تمہارا زرخرید تھانے دار وغیرہ سب جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تمہارے خواب میں آئیں تو ان سے جہنم کا پتہ پوچھ لینا، تمہیں ایک دن اس پتے پر پہنچنا ہے۔ بہت چہک رہے ہو اور بھول رہے ہو کہ اس ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میری بے تاج بادشاہی ہے۔ خواہ اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں، میری طاقت اور میرے اختیارات ختم نہیں ہوتے۔ تمہارے شاہی محل سے یہاں تک نازاں کو لا کر تمہارے اختیارات کو کھوکھلا کر چکا ہوں۔ تم اپنے جیسے سیاستدانوں سے الجھتے رہتے تو بہتر ہوتا۔ یہ جو بول رہا ہے نا، یہ اپنی نازاں کا دیوانہ ہے۔ دیوانہ تو پھر دیوانہ ہی ہوگا، پیار کے دشمنوں کو مارے گا یا مر جائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، جب تک نازاں کو حاصل کرنے کی ضد کرتے رہو گے تب تک تمہارے منہ پر ناکامیوں کے جوتے پڑتے رہیں گے۔ دوسری طرف ذرا دیر تک خاموشی رہی۔ وہ غصے سے دانت پیس رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میرے وفادار وڈیرے رئیس کو بھی مار ڈالو اور بھاگو، میں دیکھتا ہوں کہ کہاں تک بھاگو گے۔ اب تمہیں کتے کی موت مارنے کے لیے کچھ نئے انتظامات کروں گا۔ راجا نے پوچھا، کیا ابھی تم نے کیا کہا؟ رئیس کو کیا کروں؟ فون میں گڑبڑ ہو گئی تھی، پھر سے بولو۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رئیس کے کان سے لگا دیا۔ رئیس حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر کی باتیں سننے لگا، پھر چیخ کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری وفاداری کا یہی صلہ ہے؟ آپ میری مدد نہیں کر رہے اور راجا سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مار ڈالے۔ رئیس، تم مجھ سے سینکڑوں میل دور ہو، وہاں پولیس اور ڈاکوؤں کے جتنے ذرائع تھے انہیں راجا نے ختم کر دیا۔ دوسرے علاقوں سے مدد پہنچنے تک وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ راجا سے کوئی سمجھوتا تو کر سکتے ہیں، میں اپنے پالتو کتوں کی موت برداشت کر سکتا ہوں، لیکن سمجھوتا کرنے کے لیے چھوٹے لوگوں کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ میرا وقت برباد نہ کرو اور مر جاؤ۔ فون بند ہو گیا۔ وہ غصے سے فون کو پٹخ کر بولا، مار دو، مجھے مار ڈالو۔ اس نے مجھے پالتو کتا کہا ہے، مجھے مر جانا چاہیے۔ راجا نے کہا، جو دوست کو مار کر غلامی کو زندہ رکھتے ہیں، ایسے غلام کا یہی انجام ہوتا ہے۔ چلو اپنی تجوری کھولو۔ وہ تجوری کے پاس جا کر اسے کھولتے ہوئے بولا، ابھی صرف 2 لاکھ روپے نقد اور زیورات ہیں، میں کل تک تمہیں 50 لاکھ دے سکتا ہوں۔ مجھے نہ مارو، مجھے کاشف اکبر سے انتقام لینے کے لیے زندہ چھوڑ دو۔ تمہارے جیسا وڈیرا اس پہاڑ سے نہیں ٹکرا سکے گا۔ اس نے 2 لاکھ روپے کی ایک گڈی لے کر کہا، میں ڈاکو نہیں ہوں اور نہ ہی ایسا کم ظرف ہوں کہ جسے دوست سمجھتا رہا اس کی تجوری سے رقم لوٹ کر لے جاؤں۔ یہ رقم ابھی تمہیں منافع کے ساتھ واپس ملے گی۔ میں نہیں سمجھا، ابھی رقم لے رہے ہو اور ابھی منافع کے ساتھ واپس کرو گے، مگر کیسے؟ میرے مشورے پر عمل کرو گے تو رقم بھی ملے گی، کاشف اکبر سے انتقام بھی لے سکو گے اور زندہ بھی رہو گے۔ میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ وہ فوراً ہی راجا کے قدموں میں گر کر بولا، تم ایک عظیم دوست ہو، مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ میں نے دوستی کی قدر نہیں کی، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ نیچے چلو۔ وہ اسے اپنے آگے چلاتے ہوئے نیچے بیٹھک میں لے آیا۔ وہاں نازا نے اس مدہوش ڈاکو غلام بخش کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے تھے۔ وہ راجا کو دیکھ کر بولی، یہ اس قدر پینے اور مدہوش ہونے کے باوجود حرکت کر رہا تھا، میں نے احتیاطاً اسے باندھ دیا ہے۔ پھر وہ رئیس کو دیکھ کر بولی، تم نے اسے ابھی تک زندہ رکھا ہے؟ نازا، اگر ایک دوست کم ظرف ہو تو دوسرے کو بھی کم ظرف نہیں ہونا چاہیے۔ میں رئیس کو پھر ایک بار دوستی نبھانے کا موقع دوں گا۔ پھر اس نے رئیس سے کہا، یہ غلام بخش بہت خطرناک ڈاکو ہے، کئی قتل کر چکا ہے،
کاشف اکبر اس علاقے میں اس کے ذریعے دہشت طاری رکھتا ہے۔ پولیس اور فوج کے آپریشن سے یہ گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے گرفتار کراؤ گے تو اس علاقے میں کاشف اکبر کی سیاسی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ وہ یہاں سے ووٹ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس طرح تم اس سے انتقام لے سکو گے۔ وہ فضا میں گھونسا لہراتے ہوئے بولا، میں اسے ضرور گرفتار کراؤں گا، کاشف سے انتقام لوں گا۔ وہ اس علاقے میں کبھی سیاسی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے گا۔ راجا نے کہا، اس کی گرفتاری کے انعام کے طور پر تمہیں 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ ان میں سے یہ 2 لاکھ میں لے جا رہا ہوں۔ اس طرح ایک دوست کی تجوری نہیں لوٹ رہا۔ راجا، تمہاری اعلیٰ ظرفی کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تمہیں تو پورے 5 لاکھ ملنے چاہیے۔ یوں سمجھو کہ 5 لاکھ ہی لے رہا ہوں۔ اپنی 15 لاکھ کی کار تمہارے پاس چھوڑ کر تمہاری لینڈ کروزر لے جا رہا ہوں۔ حساب تقریباً برابر ہو جائے گا۔ وہ دونوں نازاں کے ساتھ گراج میں آئے۔ اس کا پیٹرول چیک کیا، پھر پیٹرول کے 2 فاضل کین رکھے۔ پھر اس نے کہا، اگر تم نے اس ڈاکو کو قانون کے حوالے نہ کیا اور پھر میرے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر سمجھ لو کوئی تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گا۔ وہ فوراً ہی موبائل نکال کر بولا، میرے عظیم دوست، میں ابھی ضلع کے کمشنر اور آئی جی کو اس ڈاکو کے بارے میں مطلع کرتا ہوں۔ وہ رابطہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو غلام بخش کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر بولا، وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے پولیس پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ راجا، تم فوراً چلے جاؤ۔ وہ نازاں کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، تم پولیس کو یہ نہیں کہو گے کہ تمہاری یہ گاڑی کوئی لے گیا ہے، اور نہ ہی گاڑی کی نمبر پلیٹ بتاؤ گے۔ کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ میرا ایک عزیز گاڑی لے گیا ہے۔ تم مطمئن ہو کر جاؤ۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ گاڑی بڑے گیٹ سے گزر کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو رئیس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔